بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر ساس ہمارے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ میں خود پر قابو نہیں پا رہا تھا تو میں نے اپنی ساس سے بات کی، وہ میری بات سمجھ گئی اور پھر ہم دونوں۔ میرا نام خلیل ہے، میری عمر اس وقت 31 سال ہے، میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، میرے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری بیوی کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ جب طبیعت خراب ہوئی تو 1 ڈیڑھ مہینہ اسے سنبھالنے میں لگ جاتا تھا۔ تب تک اسے سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہونا لازمی تھا، اور میری بیوی اور میں ہم دونوں الگ رہتے تھے، اس لیے وقتی طور پر ہمارے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا تو ہمیں کسی نہ کسی کو اپنے پاس بلانا پڑتا تھا۔ میں اکلوتا بھائی تھا اور میری کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ میری جہاں پر نوکری تھی میں اپنی بیوی کو وہیں پر لے کر گیا ہوا تھا، اس لیے یہاں پر ایمرجنسی کی صورت میں کسی کو رکھ سکتے تھے۔ اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا، اور پھر اسی دوران میری ساس کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس آ گئی تھی تاکہ اس مشکل وقت میں وہ میری بیوی یعنی اپنی بیٹی کو سنبھالیں، اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگی تو وہ واپس اپنے گھر چلی جائیں گی۔ میری بیوی تقریباً 1 ہفتہ اسپتال رہی تھی تو میری ساس ان کے پاس ہی موجود رہتی تھی۔ اس کے بعد ہسپتال سے اسے چھٹی مل گئی تھی تو پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے۔ تب بھی میری ساس اپنی بیٹی کے پاس ہی موجود تھی۔ میری ساس میری بیوی کا بہت خیال رکھا کرتی تھی اور میرا بھی۔ میں جو بھی چیز کہتا وہ مجھے بنا کر دیا کرتی تھی اور میں بھی ان کا بہت احترام کرتا تھا، اور ان کی کوئی بھی بات میں نہیں ٹالتا تھا، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو۔ اب بیوی کی طبیعت خراب تھی تو اس لیے میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا، اور میری طبیعت کچھ گرم تھی اس لیے میں زیادہ دن اس سے دور بھی نہیں رہ سکتا تھا، ورنہ میرا دماغی توازن قائم نہیں رہ پاتا تھا۔ اس لیے مجھے اپنی طبیعت کو نارمل کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی تھیں تاکہ میں کسی بڑی مصیبت سے بچ سکوں۔ اب جب بیوی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی تو میرا یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اکثر پریشان رہنے لگا تھا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا۔ مجھے غصہ بھی پہلے سے زیادہ آنے لگا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، خود کو کیسے تسکین دوں، لیکن مجھے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکالنا تھا۔ اس لیے میں ہر وقت اسی سوچ میں مصروف رہتا تھا، اور اوپر سے پریشانی مجھے میری بیوی کی طبیعت کی بھی ہوئی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس وقت حاملہ ہو چکی تھی تو مجھے اس کے لیے پہلے سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں تو سارے دکھ سکھ اپنی بیوی کے ساتھ ہی کیا کرتا تھا، لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی تھی میں نے کوئی بھی بات اس کے ساتھ اس طرح کی نہیں کی تھی جب سے اسے ہلکا سا پریشانی کا بھی احساس نہ ہو۔ ہر وقت اسے خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن میری خوشی کا کیا؟ حالانکہ مجھے میری بیوی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بیچاری پہلے سے ہی بیمار تھی، لیکن میری بھی جسمانی ضرورت پوری کرنا چاہتا تھا جسے میں چاہ کر بھی پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک بار میں پریشان بیٹھا ہوا تھا، میری ساس اچانک میرے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ بتاؤ تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے پہلے تو بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت تیز ترار عورت تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جھوٹ تم بول رہے ہو، جو اصل وجہ ہے وہ بتا دو۔ تو میں نے اس سے اپنی ساری پریشانی کی داستان سنا دی۔ میری بیوی کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، اور جتنا ٹائم ہو چکا ہے اتنا تو ہم نے آج تک کبھی اکیلے نہیں گزارا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو رکھنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اب چیزیں میرے کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے آپ کو کیسے قابو کر سکوں گا۔ میں کوئی غلط کام یا گناہ کا کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ میری ساس نے جب میری یہ بات سنی تو اس نے پہلے تو مجھے سمجھایا، لیکن میری باتوں کی شدت دیکھنے کے بعد وہ سمجھ چکی تھی کہ بات بہت آگے تک جا پہنچی ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تھوڑا سوچنے کا وقت دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے پہلے تو اپنی بیٹی یعنی میری بیوی سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ ابھی اس کی طبیعت اس چیز کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی، تو اس نے منع کر دیا۔ اب میری ساس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکالنا پڑے گا، نہیں تو اگر میں نے کہیں دوسری شادی کر لی یا کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو اس کی بیٹی کا ہی گھر خراب ہونا تھا۔ تو اس لیے وہ میرے پاس آئی
اور آ کر کہنے لگی کہ دیکھو، میں تمہاری فیلنگ کو سمجھ سکتی ہوں۔ میری ساس بھی بہت جوان تھی، اس کی عمر کوئی 40-42 سال رہی ہوگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو فٹ اس حساب سے رکھا ہوا تھا کہ وہ کہیں سے بھی اتنی عمر کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی عمر بڑی مشکل سے 35-36 سال معلوم ہوتی تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، اور جب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ میرے پاس بالکل قریب کھڑی ہوئی تھی، میرا منہ اس کے سینے کے برابر آ رہا تھا، میری نظریں مسلسل اس کے ابھرے ہوئے سینے کی طرف ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جب سانس لے رہی تھی تو میرا دل اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی کہ میں تمہاری پریشانی کا حل ضرور کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں یہ بات کسی کو نہیں بتانی، کیونکہ جو چیز یہ قربانی میں دینے جا رہی ہوں وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور اگر کوئی سنے گا بھی تو دنیا میرے اوپر تھو تھو کرے گی۔ اس لیے تمہیں یہ چیز خاموشی سے کرنی ہوگی اور اس بات کو اندر ہی دفن کرنا ہوگا، اور میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں تاکہ تم اپنا کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھاؤ اور میری بیٹی کا گھر بھی بچا رہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں سمجھ چکی تھی کہ وہ خود قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر سے کافی عرصے سے دور تھی، اس لیے دل تو شاید اس کا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہمارے درمیان سارے معاملات طے پا چکے تھے، اور ہم دونوں نے اس کام کو بخوبی سر انجام دیا، کیونکہ جب میری نظر میری ساس کے چہرے پر پڑی تو وہ مجھے کہیں سے بھی یہ معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہ سب مجبوری میں کر رہی ہے، بلکہ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ جیسے وہ کب سے اس موقع کی تلاش میں ہو اور آج اسے موقع ملا ہو، اس کے من کی مراد پوری ہوئی ہو۔ اس کے چہرے کا اطمینان یہ سب چیزیں بتا رہا تھا۔ خیر، مجھے اس چیز سے کوئی نہیں تھا، میں نے اپنا کام کیا کیونکہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی، اور آج اس بات کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ میری بیوی کو آج تک یہ نہیں معلوم کہ میں نے یہ سب بھی کر رکھا ہے۔ آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، لیکن اس میں گناہ گار تو میں اپنی بیوی کا ہوں، جس کی مجبوری کا میں نے نہیں سمجھا، اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر میں نے یہ اتنا بڑا غلط کام اور گناہ کا کام کیا ہے۔ مجھے کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ غلطی صرف میری نہیں، میری ساس کی بھی ہے، جو مجھے سمجھانے کی بجائے خود یہ چیز کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔